ماں باپ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، بچے سچے ہوں، ایماندار اور باکردار ہوں، ان میں ہر طرح کی خیر و خوبی موجود ہو، وہ پاک باز ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کا قرآن مجید نے ایک بہت ہی آسان ترین، عمدہ ترین اور بہت ہی قیمتی نسخہ اور بہت ہی زبردست فارمولہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر مداومت برتیں، خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے خاص بات کی ہے، خاص کلام فرمایا ہے نماز کے تعلق سے۔ لیکن یہ فارمولہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ہر جگہ پر استعمال کریں تو یہ وہ کارگر فارمولہ ثابت ہوگا کہ جس سے آپ کے بچوں کے اخلاق بھی سنوریں گے اور ان کے کردار بھی نکھریں گے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طور پر کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح سے ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ زبان سے بھی حکم دینا ہے اور ساتھ میں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، زبانی حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز کو قائم کرنا ہے، اس پر مداومت برتنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ہے وہ فارمولہ کہ جس طرح سے اگر آپ اپنی اولاد کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو صوم و صلات کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں زبان سے تلقین کی جائے، اور زبان سے تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا پر عمل کیا جائے، یعنی خود انہیں پریکٹیکلی نمازی بن کر کے دکھلا دیا جائے۔ اگر آپ ساری زندگی انہیں صرف نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں صرف زبان سے، تو شاید صرف زبان سے نماز کی تلقین کرنا ان بچوں پر اس قدر اثر انداز نہ ہو کہ جتنا اثر انداز آپ کا نماز پڑھنے کا جو عمل ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھ کر کے دکھلائیں اور ساتھ میں انہیں تلقین بھی کریں، تب جا کر کے آپ کا یہ ارمان پورا ہو سکتا ہے اور یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ نمازی ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ اگر اپنے بچوں کو سچا دیکھنا چاہتے ہیں تو محض انہیں سچ بولنے کی تلقین نہ کریں بلکہ خود بھی سچے بن جائیں۔ آپ انہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں، خود بھی اچھے بن جائیں۔ آپ انہیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں تو خود بھی اپنے کردار کو پہلے سنوار لیں، سدھار لیں۔ آپ انہیں جس خیر اور خوبی کا مالک دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی حسن اخلاق اور حسن کردار کو ان کی ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے وجود میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس قرآنی حکم کے مطابق پہلے وہ حسن، وہ جمال اور وہ خوبی اپنے اندر لائیں اور اپنے اندر پیدا کریں۔ انہیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو خود پہلے با اخلاق بن جائیں، انہیں باکردار دیکھنا چاہتے ہیں خود باکردار بن جائیں، انہیں نمازی دیکھنا چاہتے ہیں خود نماز کے پابند بن جائیں، خود صوم و صلات کے پابند بن جائیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے تمام والدین کو، مربیوں کو، قرآن مجید نے پہلا قاعدہ اور اصول یہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زبان سے اس اچھائی کی، اس خیر کی، اس بھلائی کی انہیں تلقین کریں، اس کی جانب انہیں رغبت دلائیں، ان کو شوق دلائیں۔ اور دوسرا جو کرنے کا کام قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، وہ ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ خود بھی اس پر مداومت برتیں، خود بھی اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس پر خود جم جائیں، ثابت قدم اس پر ہو جائیں۔ تو یہ پورا پیکج ہوگا آپ کے بچوں کو بہترین تربیت کا، ان کی بہترین رہنمائی کا۔ تو یہ قرآن مجید نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے، تو خاص طور سے میں والدین سے مخاطب ہوں کہ والدین اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کے بچے اچھے ہوں، سچے ہوں اور با اخلاق، با کردار ہوں، وہ اگر اپنے بچوں کو اس طرح کی خیر اور خوبی کا مالک دیکھنا چاہتے ہیں
تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انہیں جس اچھائی کا آپ جامع دیکھنا چاہتے ہیں اور جو اچھائیاں اور خوبیاں ان میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کی تلقین انہیں کرتے رہیں زبان سے، اور دوسرا یہ کہ اس پر خود بھی عمل کریں۔ انہیں سچا دیکھنا چاہتے ہیں، خود سچائی کو اپنا لیں، جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ انہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خود اچھے بن جائیں۔ انہیں نمازی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نمازی بن جائیں۔ انہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر پرہیزگاری کو پیدا کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو فوکس کیا ہے، ایک تو زبان اور دوسرا عمل۔ عملی طور پر آپ ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں اور ہر اچھائی کا، ہر خیر کا، ہر بھلائی کا مجسم نمونہ بن جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا کی روشنی میں کہ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں پہلے خود ویسا دکھنے کی کوشش کریں، اسے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں خود پہلے ویسا بن جائیں، تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ دیکھ کر کے اور آپ کی نصیحتوں کو سن سن کر کے وہ اس راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر آپ اسے جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، جب وہ ان راہوں پر چلنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک دن اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ویسا دکھنے لگ جائے گا جیسا آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بن جائے گا جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں۔